سر، آپ لوگوں کو علی امین گنڈاپور کی طرز حکمرانی پر خاصا اختلاف ہے اور علی امین یہ چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ کر لیں، وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان آئے اور ان سے مقابلہ کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ ایک ویلڈ بات ہے اور آپ کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھو، جو آپ نے اپنے پورے انٹرو میں جو کچھ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا و بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ناگفتگو ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے، بشمول وفاقی حکومت اور بلوچستان کی حکومت اور سندھ کی حکومت کہہ رہی ہے۔ ابھی جہاں تک امن و امان کی بہتری کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ سیاست آئین کے امبریلے کے اندر رہتے ہوئے کی۔ اختلافات ہمارا ہزار بار حکومت کی پالیسی سے ہوگا، کسی جماعت کی پالیسی سے ہوگا، کسی کے ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن آئین اور قانون سے بالا تر ہم کسی چیز کی نہ حمایت کرتے ہیں اور نہ کسی کی مانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الیکشن جو تھے یہ سلیکشن تھا، الیکشن نہیں۔ اور پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام بشمول تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن ہے، نہیں سلیکشن ہے۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ریاست کی خاطر اور اس ملک کی ترقی اور بے روزگاری، مہنگائی، لاقانونیت کی خاتمے کے خاطر اور عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کے خاتمے کی خاطر اس ملک میں از نو الیکشن ہونا ضروری ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے جیسے محترم گنڈاپور صاحب کہتے ہیں استعفیٰ دو اور یہ الیکشن، یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ نہ کوئی استعفیٰ دے سکتا ہے اور نہ یہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اصل میں اس ملک میں پنجاب میں ابھی آپ دیکھ لیں کتنے ضمنی الیکشن ہوئے، کون جیتا؟ وہ کمران جماعت جیتی نا۔ تو اس ملک کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے، اگر یہ وہاں وزیر اعلیٰ ہوگا تو اب اسی طرح رزلٹ آئیں گے جس طرح پنجاب میں آئیں گے۔ اچھا سر، تو چلے یہ تو ایک موقف آپ کا آ گیا، منصفانہ بالکل ٹھیک ہے، شفاف الیکشن کے لیے بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، آج کل لوگ کوہستان کرپشن سکینڈل کی بات کرتے ہیں جس پر علی امین یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں یہ صوبائی حکومت اس کو ذمہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وفاق کا معاملہ ہے اور الزام ہم پہ ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیں، نیب نے جتنی ریکوری کی ہے تو کیا وہ وفاقی اداروں سے کی ہے یا صوبائی حکومت سے کی ہے؟ اس میں جتنی بھی ریکوری ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جس کسی نے بھی کی، بے ضابطگیاں جس کسی نے بھی کی، اس کے خلاف ایکشن لینا اور اس طرح کی چیزوں کا سدباب کرنا، میرے خیال میں یہ صوبائی حکومت کی، وفاقی حکومت کی اور سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سے اپنے آپ کو برالذمہ قرار دینا یا کسی دوسرے پہ الزام لگانا، میرے خیال یہ اچھی روایات نہیں، پھر یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ پہ بھی یہ الزام صوبائی حکومت لگاتی ہے کہ نگران دور حکومت اور اس سے پہلے پی ڈی ایم دور میں آپ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد الرحمان، انہوں نے کھل کر کرپشن کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرضوں میں ڈبو کے چھوڑا ہے، تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن دینے تک کے پیسے ہمارے پاس نہیں بچے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے الزامات اور ایک ہوتا ہے حقیقت۔ اس ملک میں آئین اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں۔ آج آپ یہ بتائے کہ کوئی ایک فرد، یہ ہمارے جو منسٹر ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، گنڈاپور صاحب ہیں، کیا کوئی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ 10 20 50 آدمیوں کو اپوائنٹ کریں؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت تمام اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں۔ وہ ویکینسیاں موجود تھی تو تب ہوئی ہے نا۔ اب یہ تو لازمی بات ہے،
ابھی آج کل بھی ہمارے پراوس میں اور اس طرح تمام پراوس میں اگر کوک کی اسامی کے لیے یا کلاس 4 کے لیے اشتہار دے دو تو 2 پوسٹوں کے لیے 3000 بندے اپلائی کرتے ہیں. اور ابھی تو ایسے بھی آیا ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی آئے ہیں اس میں نوکری کے لیے. تو اس جو بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے اس ضابطے کے مطابق اپوائنٹمنٹ ہوئی, اگر غلط ہوئی تو کینسل کرو. یہ تو اس طرح الزامات لگانا, اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گزشتہ 4-5 عشروں سے الزامات پہ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بدنامی کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی سچ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ غلط کام جس نے بھی کیا اس کی گرفت ہونی چاہیے. اور یہ منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کوئی بھی اپوائنٹمنٹ اتھارٹی نہیں ہے, اس کا ایک سسٹم ہے اور تمام آفیسر صاحبان یہ کچھ کرتے ہیں. تو پھر تو ان سے پوچھا جائے نا جس کے دستخط سے اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اور قبائلی اضلاع میں جو شدت پسندی پھر سے سر اٹھا رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, سیکیورٹی فورسز ایک نئے آپریشن پر غور کر رہی ہیں, تو جے یو آئی بطور جماعت اس آپریشن کی حمایت کرے گی؟ نہیں, دیکھیں جے یو آئی اور دیگر جماعتوں نے آپریشن بشمول صوبائی حکومت وہ آپریشن کے حق میں نہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, دلیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا گزشتہ آپریشنوں سے امن آیا ہے یا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. اگر بہتر ہوئی ہے تو پھر تو اس راستے پہ جانا چاہیے. جب اس آپریشنوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے اور مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے, اور دہشت گردی بھی ایسی ہو رہی ہے کہ ابھی تو ہمارے فوجی جوان, پولیس کے اعلیٰ افسران اور سرکاری لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہماری جو ادارے ہیں, اس اداروں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر میں انٹیلیجنس جو معلومات ہے اس پر توجہ دے اور اس کی طرف جائے. میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آج کل جو یہ موبائل پہ لوگوں سے فراڈ ہو رہا ہے, وہ آپ کا واٹس ایپ ایک کر کے آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی دیتے ہیں 15-20 بینکوں کے, کہ اس بینکوں میں یہ پیسے جمع کرا لو. اور میں آپ کو ایک کبھی آپ کی وساست سے, ہمارا ایک اعلیٰ آفیسر ہے سرکاری, اس کو فون آیا کہ بھائی آپ کا بیٹا میں نے اغوا کیا, فون بند نہیں کرو گے اس وقت تک جب 10 لاکھ روپے اس اکاؤنٹ میں نہیں ڈالو گے. نہیں ہوئے, کافی کامن ہے.